ٹیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں جلد از جلد پہنچے اور گلدار کو بے ہوش کرے۔ ٹیم بے ہوش کرنے والی دوائی کے ٹیکے کے ساتھ تیار ہے، جو کہ ہوا سے چلنے والی بندوق کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوا کا ٹیکہ گلدار کو لگتا ہے اور ٹیم اب دوا کے اثر کرنے کا انتظار کرتی ہے۔ جب گلدار بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا وزن کیا جاتا ہے اور ناپا جاتا ہے تاکہ اس کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکے۔ گلدار کے بال اور خون کے نمونے لیے جاتے ہیں اور پھر اس کی گردن میں ریڈیائی پٹا احتیاط سے لگایا جاتا ہے۔ یہ ریڈیائی پٹا تقریباً 2 سال بعد خود بخود جانور کی گردن سے الگ ہو کر گر جائے گا۔ ریڈیائی پٹا ہر 7 گھنٹے کے بعد گلدار کی لوکیشن کا بتاتا ہے۔ تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد گلدار کو بڑی احتیاط سے جنگل میں آبادیوں سے دور اس کے اپنے مخصوص علاقے میں دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بے ہوشی کی دوا کے اثر کی وجہ سے یہ لڑکھڑا رہا ہے، لیکن جلد ہی یہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر سے شکار کرنے لگے گا۔ ہم نے گلدار کو 1 ستمبر کے دن جنگل میں چھوڑا۔ ہم نے پٹے کی معلومات سے اس رقبے کا اندازہ لگایا جس میں وہ رہتا ہے۔ یہ رقبہ 40 مربع کلومیٹر ہے، جو اس کے رہنے کی علاقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح کی معلومات تحقیق کرنے والوں کو گلدار اور اس کے طرز زندگی کو سمجھنے میں مدد دے گی کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے اور اس کے رہنے کا علاقہ کتنا ہے اور وہ مختلف دیہاتوں کے کتنے قریب آتا ہے۔ یہ معلومات ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد دے گی کہ ہم گلدار سے نمٹنے کی اچھی منصوبہ بندی کیسے کر سکتے ہیں اور ہم کون سا طریقہ ڈھونڈیں جس سے مقامی آبادی اور گلدار کے درمیان تنازع کو کم کیا جا سکے۔ مقامی لوگوں اور آبادیوں کو شامل کیے بغیر جنگل اور جنگلی حیات کے زندہ رہنے کی امید بہت کم ہوگی۔ اس مسئلے کے حل میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں مقامی لوگوں کے لیے ایک معقول آمدنی کا ذریعہ ہو تاکہ ان لوگوں کا جنگل پر انحصار کم ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ نیشنل پارک کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو تاکہ اس کو جنگلی حیات کی اور پھر مقامی لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ مقامی لوگوں کو پیشہ ورانہ تعلیم اور ان کو ملازمت کے لیے مواقع فراہم کرنے سے متعلق کئی منصوبے پہلے ہی سے جاری ہیں، مگر اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایوبیہ نیشنل پارک فضا سے بہت شاندار دکھائی دیتا ہے، بالکل اسی طرح اس کی زمین گھنی جھاڑیوں اور پودوں میں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اس پارک میں پودوں کی تقریباً 757 قسمیں ہیں، جن میں سے 80 سے زیادہ طبی خصوصیات والے پودے ہیں۔ جراثیم کش مادوں اور بنیادی دواؤں کے بننے سے بہت پہلے ان پودوں کی جڑیں، پتے اور پھول مقامی لوگ بہت سی بیماریوں اور زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ سانپ کے کانٹے کا علاج، یرقان، ذیابیطس، معدے کا السر، حتیٰ کہ کینسر کے علاج کے لیے قدرت نے ان پودوں میں شفا رکھی ہے۔ اگر طبی خصوصیات والے پودوں کو
اچھے طریقے سے کام میں لایا جائے تو یہ پودے معاشی فائدے بھی دے سکتے ہیں۔ عالمی منڈی میں مقامی لوگوں کے ذریعے طبی خصوصیات والے پودوں سے بنائی ہوئی دوائیوں کی سالانہ قیمت اربوں ڈالر کے برابر ہوتی ہے۔ انسانوں کے پیدا کردہ مسئلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تعلیم، شعور اور مشترکہ کوشش کی ضرورت ہے۔ اس پر معاشرے کے کسی ایک فرد کا حق نہیں، نہ ہی کسی ادارے یا حکومت کا، بلکہ یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس کا تعلق ہم سب سے ہے۔ This forest belongs to people and belongs یہ جنگل اتنا ہی جانوروں کا ہے جتنا کہ انسانوں کا۔ اس ماحول میں سب حصے دار ہیں۔ other creatures. امید کی جاتی ہے کہ تحفظ جنگلی حیات کے ادارے اور مقامی آبادی اکٹھے ہو کر کچھ بنیادی مسئلوں کا حل نکالیں۔ اگر یہ ہم درخت نہیں لگائے تو ہمارے لینڈ سلائڈ آ جائے گی، پہاڑ گر جائیں گے، اور ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگوانے چاہیے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ If you conserve your forests, which will be اگر آپ اپنے جنگلات کی حفاظت کرتے ہیں تو جنگلی حیات جو انسانوں کی وجہ سے ختم ہونے کے قریب ہے پھر سے پھولنے پھلنے لگے۔ then probably the leopard ممکن ہے کہ اس وقت گلدار زندہ رہ سکیں will not create اور وہ اتنے مسائل پیدا نہ کریں جتنے اب کرتے ہیں۔ they do now. جب موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو مغربی سمت کی ہواؤں کی لائی ہوئی بارشیں برف میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سردیاں ہر طرف برف کی سفیدی بکھیر دیتی ہیں۔ سردیوں میں جانوروں کی نقل و حرکت کم ہو جاتی ہے، جنگل سنسان ہو جاتا ہے۔ درخت اپنا سبزہ کھو بیٹھتے ہیں، وقت ٹھہر جاتا ہے۔ صرف سدا بہار کے درخت اس برفیلے موسم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں سردیاں جنگل کے لیے سکون کا ایک وقفہ ہیں۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہم سب فطرت کے اس نظام کا حصہ ہیں۔ انسانوں نے ضرورت، ترقی اور آگے بڑھنے کے نام پر اس ماحول کو بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ جب تک یہ تباہی رک نہیں جاتی اس وقت تک نہ انسانوں کا کوئی مستقبل ہے نہ حیوانات کا۔ آخر کار سردیاں ختم ہوں گی اور موسم بہار کے سورج کی کرنیں اس جنگل اور جنگلی حیات کو سردیوں کی گہری نیند سے جگائیں گی۔ جیسے جیسے برف پگھلتی جاتی ہے، ندیوں اور نالوں میں پانی رواں دواں ہو کر جنگل کو پھر سے تازہ دم کر دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے زندگی جنگل میں واپس آئے گی، سردیوں کی لمبی نیند کے بعد تازگی لیے ہوئے۔
नई सुबह अपने साथ एक नई आगाही लाएगी, हमारे इर्द गिर्द फैली इस नाजुक और अहम कुदरती दुनिया के मुतालिक कि हम